دیکھیے میں کوئی مقرر نہیں، مدرسہ میں رہ کر استاد کے ادب و احترام سے جو دین و سکھائے، جو بھی علم سکھائے قرآن و حدیث کے وجود سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ابي هريره وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس انجمن میں میرا موضوع سخن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ میری مثال مصر کی اس گڑیا کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک کٹھی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس کٹھی سے بھی یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی کہ بات یوسف کے خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی جوان آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اور بھی نبی دنیا میں آئے، بہت سے نبی دنیا میں آئے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی موضع کے لیے، مگر ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے۔ اسی کو قرآن
تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر لاٹھی ماری تو پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پہاڑ سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے تو دنیا حیران ہو گئی کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ میرے دوستو، پہاڑ سے پانی کے چشمے کو نکلنا قرین و قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے کو پہاڑی سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے نا، اس سے بڑا بھی میرے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا کہ میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ، اس پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ حضور نے نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو اتنا اونچا کر دیا، تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکے کے چوک میں لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہیں۔ ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، حضور آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہے۔ پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اشارہ کر کے بتایا کہ 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر چلے گئے اور گھر جا کر فرمایا کہ عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ امی نے کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، پینے کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کام بن گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے لیے یہ دودھ کا پیالہ کافی ہوگا، لیکن تم سے پہلے مدرسے میں 80 طالب علم اصحاب صفہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ان 80 طالب علموں کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بلانے جا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پیالہ دودھ کا ایک ہے اور 80 طالب علم ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ اس نبی کی عظمت ہے، یہ اس نبی کی شان ہے، یہ اس نبی کا معجزہ ہے، یہ اس نبی کا کمال ہے جو چاند کی طرف انگلی کرتا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر اس کی گود میں آ جاتا۔ یہ اس نبی کی عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بلایا اور قطاروں میں ان 80 طالب علموں کو بٹھا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور دودھ پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پیالے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ فرمایا کہ میں نے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ فرمایا میں نے پھر پیا۔ اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ لے لیا، حضور نے پیالے کو منہ میں لگایا تو دودھ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دنیا ہوتی اور دودھ پیتی جاتی مگر دودھ کبھی ختم نہیں ہوتا، محمد کا پیالہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک عیسائی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ مولانا قاسم ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، تمہارے پیغمبر حضور نے تو کبھی بھی مردوں کو نہیں زندہ کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، تو مردوں کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ میرے پیغمبر کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو، میرے حضور کو دیکھو، میرے حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا، میرے حضور نے درختوں کو زندہ
کھڑا کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ ابو جہل ایک مرتبہ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور سامنے آ کر مٹھی بند کر کہنے لگا کہ محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور میری اماں کے لیے دعا کریں۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدم ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت فرما، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرا کر گھر کی طرف آگے جا رہے تھے، کسی نے بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر جا کر دیکھا تو گھر کے دروازے بند ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کھلے تو دیکھا کہ امی جان غسل کر کے فارغ ہوئی ہیں اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ جلدی کر اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ میرے دوستو میرے نبی کا معجزہ یہ ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی کہنے لگا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا قاسم ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم کو تو قرآن نے وہ صدیقہ کہا کہ عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کی ماں پاک دامن ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ پاک دامن ہے، اور تمہارے پیغمبر حضور کی والدہ آمینہ کو قرآن نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سوال بڑا عجیب تھا، بڑا گہرائی والا سوال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن پاک دامن کے اور حضور کی والدہ کو قرآن کچھ بھی نہ کہ۔ مگر مولانا قاسم نانوتوی عاشق رسول تھے اور کہنے لگے کہ عقل کے اندھے تیرے پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے لوگوں کو ان پر شک پڑنے لگا کہ اس کا خاوند کوئی نہیں، عیسیٰ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لوگوں کا شک پڑنے لگا کہ اس کا خاوند کوئی نہیں، پھر عیسیٰ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تیرے پیغمبر کی والدہ پر لوگوں کو شک پڑا اور اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، اسی لیے عیسائی نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ شاہ جی بتائیے کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے یا نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہے؟ عیسائی بڑا ہوشیار تھا، اگر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے تو وہ عیسائی کہتا کہ تمہارے پیغمبر تو نیچے ہیں اور ہمارے پیغمبر اوپر ہیں، تو پھر بتاؤ کس کا درجہ زیادہ ہوا؟ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اوپر والی چیز کا نہیں، نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ جھاگ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور موتی نیچے ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے، جس کی آج ہم امتی ہیں، جس کے ہم معتبر امتی ہیں، جس کے امت میں ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تمام انبیاء نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اتنے معتبر امتی ہیں ہم، پھر بھی آپ علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، پھر بھی ہم قرآن اور حدیث سے خلاف چلتے ہیں۔ میرے دوستو وہ نبی کے امت میں ہیں ہم،
جس نے بچپن سے لے کر اور پردہ فرمانے کے وقت تک اپنی امت کے لیے روتا رہا ہو، اپنی امت کے غم میں دعا کرتا رہا ہو کہ یا اللہ میری امت کا خیال کرنا، اس کے ہم امتی ہیں۔ میرے دوستو، وہی نبی جو بچپن سے لے کر اور پردہ فرمانے کے وقت تک اپنی امت کے لیے روتا رہا ہو، اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہا ہو، وہی نبی قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ ہمارے دوست و احباب، ہمارے گھر والے یا باہر والے کوئی قیامت کے دن کام نہیں ہوں گے، کام نہیں آئیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام انبیاء، فرشتے، جن و انسان موجود ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سارے انبیاء اور فرشتے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، سارے انبیاء گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اور سارے انبیاء یہی کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ مگر میرا نبی کہے گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ قیامت کا دن ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے، اور اللہ کہے گا کہ اے محمد سر اٹھا اور مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو میرے حضور کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا دے، یا اللہ میری امت کو بچا دے۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہم وہ معتبر امتی ہیں۔ میرے دوستو، جو آج سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ امتی ہیں ہم۔ کون سی امت جو ساری زندگی شراب بیچتی رہی ہو؟ کون سی امت جو ساری زندگی جوا کھیلتی ہے؟ کون سی امت جو ساری زندگی زناکاری کرتی ہو؟ کون سی امت جو ساری زندگی سود کھاتی ہو؟ کون سی امت جو ساری زندگی حرام کھاتی ہو؟ کون سی امت جو ساری زندگی پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہو؟ میرے دوستو، ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس معتبر امتی ہیں۔ میرے دوستو، ٹائم زیادہ نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اور آگے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔